بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج لیکچر نمبر ہے جی 23 اور کتاب الایمان کی حدیث نمبر 22، اس کو آج ہم بیان کریں گے۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و معاذ ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کجاوا پر تھے۔ معاذ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ، حضرت معاذ عرض کرتے ہیں حاضر ہوں اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی خدمت میں یا آپ کی اطاعت کے اندر۔ یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ ثلاثن کے الفاظ حدیث پاک کے اندر مذکور ہیں۔ قال فرمایا ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے ماں سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ سچے دل سے اگر کوئی بھی بات کہے نا، اللہ رب العزت جل جلالہ جہنم کی آگ اس شخص پر حرام فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اخبر بہ الناس، اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہ میں خبر لوگوں میں پہنچا دوں، اس کی خبر آگے دے دوں؟ قال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذن یتکلوا، کہ لوگ اس پر توکل یقین بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ فاخبر بہا، حضرت معاذ کہتے ہیں پھر میں نے وہ جو خبر تھی نا وہ آگے پہنچا دی۔ فاخبرہا معاذ عند موتہ تعصبا، وفات کے وقت وہ خبر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے پہنچا دی، صرف گناہ سے بچنے کے لیے۔ پچھلی حدیث اور اگلی حدیث میں تقریباً وہی چیز ہے، مطلب راوی اس میں حضرت انس بن مالک ہیں لیکن وہ سواری پر حضرت معاذ ہی تھے، پچھلی حدیث میں بھی حضرت معاذ تھے۔ اب یہاں پر بھی وہی اعتراض کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو منع کر دیا کہ یہ خبر آگے نہیں پہنچانے، وگرنہ ہر شخص وہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہے گی میں سچے دل سے کہتا ہوں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو کیا اب اس شخص پر جہنم جو ہے وہ حرام ہو جائے گی؟ پھر لوگ عمل میں کوتاہی کریں گے، پنجگانہ نمازیں کہاں جائیں گی، صدقات و خیرات کہاں جائیں گے، زکوٰۃ کہاں جائے گی، حقوق اللہ کہاں جائیں گے، حقوق العباد کہاں جائیں گے؟ پھر ہر شخص کلمہ پڑھے، دل سے گواہی دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، میں قسم دیتا ہوں، میں حلف اٹھاتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو کیا اس شخص پر جہنم جو ہے وہ حرام کر دی جائے گی؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ پھر حضرت معاذ کو جب منع کیا گیا، آپ نے آگے لوگوں تک اس کا جو پیغام ہے وہ کیوں پہنچایا؟ صرف گناہ سے بچنے کے لیے۔ چند جوابات تو وہی ہیں جو میں نے پچھلی حدیث کے اندر بیان کیے کہ کس وجہ سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچایا۔ اور اس کے علاوہ ایک جو جواب ہے حضرت سعید بن مسیب اور دیگر جو جماعت ہیں رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے دور کی، انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ حکم جو تھا نا یہ فرائض امر و نواہی کے حکم سے پہلے کا تھا، اس وقت نہ فرائض لازم ہوئے تھے، نہ کسی چیز کے احکامات لازم ہوئے تھے، نہ کسی چیز سے منع کیا گیا تھا، نہ ممانعت نازل ہوئی تھی، تو یہ حکم ان سے پہلے کا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کا بارڈر آ گیا ہے، شراب سے منع کر دیا گیا ہے، زنا سے منع کر دیا گیا ہے، جھوٹ سے منع کر دیا گیا ہے، لوگوں پر زیادتی سے منع کر دیا گیا ہے، تو یہ نواہی کے اندر حکم داخل ہو گئے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا حکم آ گیا ہے، نماز کا حکم آ گیا ہے، تو یہ جو روایت تھی یہ ان امر نواہی مطلب حکم کے نازل ہونے اور کسی چیز سے منع کرنے سے پہلے کی تھی، اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آگے کیا کر دیا؟ پہنچا دیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اور کلمے کے اندر امر اور نواہی دونوں چیزیں کیا ہو گئی شامل، جس نے مطلب کلمہ پڑھ لیا اس شخص پر یہ بات لازم ہے کہ وہ پنجگانہ نمازوں کو بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی دے، جو کچھ رب نے کہا وہ کرے، جن چیزوں سے رب نے منع کیا ان سے باز رہ جائے، تو یہ کلمے کے اندر دونوں چیزیں داخل ہو گئی۔
یہ مطلب نہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا، ساتھ اعمال صالح بھی کرنے پڑیں گے۔ اور امام بخاری انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ اس کلمے سے جو مراد ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کا تعلق توبہ کے وقت ہے، جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رہا ہو، اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو، اس وقت اگر یہ بات کی گواہی دے، اے اللہ میں تجھے مانتا ہوں، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، تو ہی میرا سہارا ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد بڑے لجپال نبی ہیں جو اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لحاظ سے یہ بات ہوگی۔ اور چوتھا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا نا کہ جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہے، اگر وہ اعمال کے اندر کوتاہی کرے گا تو اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ لیکن بعض محدثین نے یہاں پر ایک بڑے کمال کی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے کہا نا جہنم اس پر حرام ہے، اس حرام سے مراد تحریم خلود مراد ہے، مطلب ہمیشہ 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 کے لیے مومن شخص جہنم کے اندر نہیں رہے گا، نہ کہ تحریم دخول مراد نہیں ہے کہ داخل ہونے کی حرمت یہاں پر مراد نہیں ہے، یہاں پر ہے ہمیشہ رہنے کی، کہ مطلب وہ جہنم کے اندر تو جائے گا لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اپنے جو گناہ ہم نے کی ہوں گے، جو نمازیں چھوڑی ہوں گی، جو ہم نے اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانیاں کی ہوں گی، جہنم میں جائیں گے، عذاب ہوگا، اس کے بعد ہم کو نکال لیا جائے گا۔ اور بعض محدثین کہتے ہیں مختلف طبقات ہیں جہنم میں، تو کافروں کے لیے طبقات الگ ہیں جن میں کافروں کو ڈالا جائے گا، تو ہاں ایک طبقہ جو ہے وہ صرف اہل ایمان کے لیے جہنم کے اندر ہوگا، جس میں ہمارے عمل میں جو کوتاہی ہوگی ہمیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جو عذاب رب ذوالجلال دے گا ہمارے اعمال کی نافرمانیوں پر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم سے ہمیں پاک صاف کر کے نکال کر اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور بعض نے یہ بڑا خوبصورت معنی کیا ہے کہ ایمان کی طبعی خاصیت ہے کہ وہ جہنم سے انسان کو نجات دیتا ہے، یہ ایمان کی خصوصیت ہے، یہ ہماری طبیعت کے اندر یہ بات جو ہے وہ شامل ہے۔ کہتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کا ایمان گرم ہو جاتا ہے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ گناہ کے ساتھ ساتھ ایمان کی جو اصل خاصیت ہے، جو در حقیقت ایمان کی کیفیت ہے، جو طبیعت ہے، وہ زائل ہو جاتی، ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب کسی شخص کے اندر ایمان موجود ہے، اس کے ساتھ وہ گناہ کرے تو ایمان کی خاصیت ہوگی، ایمان کی ایک اصل طبیعت ہوگی، وہ گناہ کے ساتھ وہ ختم نہیں ہوتی۔ ایک مثال دے دوں، پانی کو نہ آگ کے اوپر رکھا جائے تو جیسے ہی پانی آگ کے اوپر رکھا جائے، آگ نیچے سے جلا دی جائے تو پانی گرم ہونا کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ اب پانی کی جو در حقیقت طبیعت ہے وہ ہے ٹھنڈا پن، وہ ہے سرد، لیکن جب اس کو آگ پہ رکھا جائے گا بظاہر وہ گرم تو ہو جائے گا پانی، لیکن اسی گرم گلاس کو اٹھا کر اگر آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ فوراً بجھ جائے گی، حالانکہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن محدثین کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ پانی جتنا بھی آگ پر گرم ہو جائے اس کی اصل طبیعت کے اندر تو ٹھنڈا پن ہے، اسی طرح اہل ایمان کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جتنے ہمارے گناہ ہوئے ہمیں عذاب تو ہوگا، لیکن ہمارے جو ایمان ہے نا اس کی اصل طبیعت کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم ہمیشہ در ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہیں گے، شرط یہ کہ ایمان کامل ہو۔ تو یہ اصل در حقیقت جو ہمارا ایمان ہے نا، یہ طبیعت اس بات کو گوارا کرے گی کہ یہاں انسان کو جہنم سے نکال کر جہنم سے باہر نکالا جائے، یہ ہمیں ایمان جو ہے وہ جہنم سے بچائے گا۔ جس طرح مثال دیتے ہیں کوئی صراف ہو، سونا بنانے والے، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ سونے کو آگ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب ان کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ آگ کے اندر ہم نے سونا ڈالنا ہے تو وہاں پر یہ جل جائے گا، تو بعض دفعہ سونا آگ میں ڈالتے ہیں وہاں سے میل کچیل اتارنے کے لیے۔ اسی طرح اہل ایمان کو اللہ رب العزت جب عذاب دے گا تو ہم جہنم کے اندر جائیں گے، جلیں گے نہیں، بلکہ ہمارے جسموں سے وہ میل کچیل، وہ جو ہمارے داغ ہوں گے، وہ جو ہماری بدعمالیاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاک صاف کر دے گا۔ جس طرح سونار سونے کو پاک صاف کرتا ہے نا، اسی طرح اہل ایمان کو بھی پاک صاف کر کے، صاف ستھرا شفاف کر کے اللہ رب العزت اس کو دائمی طور پر جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ شرط یہ ہے یہ ایمان کیا ہو ہمارا کامل ہو۔ اس پر چند اعتراضات تھے، اس کے مختصر ہم نے جواب پیش کیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حدیث پاک کے فیضان کو عام کرنے کی، اور اللہ رب العزت اس کے فیضان سے ہمارے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔